بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ساجد حسین ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا یہ معاشرہ اس طرح کا تھا نہیں جس طرح کہ آج کل ہمارے ٹی وی کے اوپر، اخبارات کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کی رپورٹنگ ہو رہی کہ بندہ سن کے اپنے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ ایک تو ہمارے میڈیا کا کردار، دوسرا ہمارا یہ نظام عمران خان کے معاملے میں اپنی اخلاقیات کا اس طرح کا جنازہ نکال رہا ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں نکلا۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک گٹر کا ڈھکن ہے جو کھلا ہوا ہے اور بدبو سارے کے شہر کو جو ہے وہ خراب کر رہی ہے۔ اب جس طرح سائفر اور توشہ خانہ کیس کا فیصلہ ہوا، یہ سب کے سامنے ہے کس طرح کے معاملات ہوئے، کس طرح سے ان کا حق دفاع چھینا گیا، کس طرح سے ان کے وکیلوں کو ان سے الگ کیا گیا، کس طرح سے وکیلوں کی بات، اگر کوئی تھا بھی وکیل تو ان کی بات سنی نہیں گئی۔ یہ سب کے سامنے ہے۔ اب عدت میں نکاح کا معاملہ بھی ایک زیر غور تھا، ایک کیس جو خاور مانیکا نے درج کروایا تھا، حالانکہ یہ معاملہ ختم ہو چکا تھا۔ کئی عدالتوں نے اس کو ڈیسائیڈ کر دیا تھا کہ یہ کیس بنتا ہی نہیں۔ ہائی کورٹ نے بھی اس کو کہا تھا کہ یہ کیس بنتا نہیں ہے، اس کے اوپر دوبارہ سے کوئی اس طرح کا معاملہ ہو کہ یہ پراپر طریقے سے، یعنی کہ انصاف کا معاملہ کیا جائے۔ اب یہ ہائی کورٹ کے سٹے کے بعد یہ کیس دوبارہ شروع ہوا۔ اب لگ تو یہ رہا تھا مختلف لوگوں کو کہ یہ 3-4-5 دن چلے گا، لیکن کیونکہ فیصلے عمران خان کے خلاف 2 دنوں میں 2 فیصلے آئے، وہ بلکہ 2 دنوں میں جو فیصلے آئے وہ 1 دن میں آنے تھے، لیکن وہ جج صاحب، ایک بشیر احمد جج صاحب، وہ بے ہوش ہو گئے، تو اس کی وجہ سے وہ 2 دنوں میں فیصلے آئے یہ سائفر اور توشہ خانہ کیس کا۔ اب تیسرا ایک فیصلہ اور بھی آنے والا ہے، یہ 100% شور ہے، کیونکہ گواہ کے اوپر جرح بھی ہو چکی، کئیوں کے اوپر ہونی ہے کچھ، تو اس طریقے سے یہ فیصلہ ہونے والا ہے عمران خان کے خلاف ہی، وہ ہے عدت میں نکاح کا معاملہ۔ اب کل 9 بجے صبح سماعت شروع ہوتی ہے۔ جسٹس جو سیشن مجسٹریٹ ہے قدرت اللہ صاحب، ان کی عدالت جو ہے وہ بھی اڈیالہ جیل میں لگی، اور کیونکہ ان کی اہلیہ عمران خان کی بشرا بی بی، ان کو بھی سزا ہو چکی۔ اب یہ والا معاملہ الگ ہے کہ جی ان کو بنی گالا ان کے اپنے ہاؤس میں اریسٹ کیوں کیا گیا، یہ بھی بات سامنے آ چکی کہ انہوں نے کہا کہ جی مجھے دھوکے سے جو ہے نا، وہ پہلے کہا گیا کہ ہم گیسٹ ہاؤس لے کے جا رہے ہیں آپ کو، اور دوسری طرف جب انہوں نے دیکھا کہ وہ تو مجھے لے کے چلے گئے ان کے گھر میں، ان کو ایک کمرے میں بند کر دیا، اور اس طرح کی باتیں ان کے اوپر کہ جی یہ ڈیل کر رہی ہیں، یا اس طرح کی باتیں، پروپیگنڈا جس طرح چلتا ہے نون لیگ کا، ظاہر سی بات ہے میڈیا کے اوپر کنٹرول جو ہے وہ نون لیگ کا ہے، نواز شریف کا اور مریم نواز کا ہے، تو اس وجہ سے ٹویٹر کے اوپر بھی کچھ لفافی لگے رہے اور میڈیا کے اوپر بھی اس طرح کی خبریں چلتی رہیں۔ لیکن آج بشرا بی بی نے اس بات کو کنفرم کر دیا کہ یہ مجھے انہوں نے جھوٹ بول کر لے کے چلے گئے یہ، اور بعد میں انہوں نے جو ہے نا وہ مجھے ادھر اپنے گھر میں ایک کمرے کے اندر نظر بند کر دیا۔ تو یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے، بات کئیوں نے کی بھی ہے، لیکن آج میں جس بات پر جو ہے کرنا چاہتا ہوں بات، وہ ہے عدت میں نکاح کا معاملہ۔ اب کل 9 بجے یعنی کہ جمعرات کے دن 9 بجے سماعت شروع ہوئی، رات کو 9 بجے تک۔ اب عدالت کا وقت تو 3 بجے ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس میں پہلی بار کل یہ ہوا کہ بشرا بی بی بھی بولی ہیں۔ اب کل انہوں نے عمران خان، بشرا بی بی اور خاور مانیکا کے درمیان کافی جھگڑا بھی ہوا۔ عمران خان 1-2 مرتبہ ہائپر بھی ہوئے، اور عمران خان کے جو وکیل ہیں اس کیس میں عثمان ریاض، ان کا بھی ایک دفعہ خاور مانیکا کے ساتھ اس طرح کا جھگڑا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں اٹھا کے باہر پھینک دوں اگر تم نے پھر ایسی حرکت کی۔ ہوا یہ تھا کہ خاور مانیکا کے اوپر جب جرح ہو رہی تھی تو انہوں نے نا، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، تو اس نے، جس کے پاس جواب نہ ہو تو وہ پھر لڑنے جھگڑنے پر آ جاتا ہے، انہوں نے کونی ماری یہ اس کو، عثمان ریاض کو۔ تو عثمان ریاض جو عمران خان کا وکیل ہے، اس پر کافی غصے ہوا، اس نے کہا کہ میں تمہیں، اگر تم نے پھر یہ حرکت کی تو میں تمہیں اٹھا کے یہاں سے باہر پھینک دوں گا۔ یہ خاور مانیکا، اور خاور مانیکا روتا بھی رہا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، میں اس بات پر تسلیم کرتا ہوں کہ دباؤ ہوگا، بلکہ دباؤ ہے، اور دباؤ کچھ زیادہ ہوگا، لیکن ایک انسان کی غیرت بھی ہوتی ہے، ایک انسان کی تھوڑی عزت بھی ہوتی ہے
यानी कि खावर माने का पता नहीं किस तरह से व्हाट्सएप मैसेज का प्रिंट आउट निकाल के कल मीडिया वालों को दिखाता रहा कि जब इमरान खान के साथ बुशरा बीबी का निकाह हो गया तो यानी खावर मानिका के बेटे ने, बुशरा बीबी के बेटे ने अपनी मां को ये लिखा, खावर मानिका के बकौल ये व्हाट्सएप मैसेज उसने दिखाए कि अब अपने यार के साथ मजे कर रही हो। ये मां को बेटा कैसे लिख सकता है? हमारे इस मुआशरे में इस तरह की हरकत, इस तरह की घटियापन पहले कभी नहीं देखने को मिला। लेकिन इस पे ज्यादा ताज्जुब करने की भी जरूरत नहीं है। ये एक दफा पहले भी हो चुका। फातिमा जिन्ना के दौर में फातिमा जिन्ना ने क्योंकि शादी नहीं की थी तो उनको कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, उनके भाई के साथ उनके गलत ताल्लुकात जाहिर किए गए। ये पहले भी हो चुका, लेकिन उस वक्त इस तरह के मामलात नहीं थे, मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था। आजकल लोग कानों को हाथ लगाते हैं। अब कल जब समाअत हो रही थी तो इमरान खान ने अपने वकील से कहा कि ये सवाल भी पूछो। अब इस पर खावर मानिका ने इमरान खान से कहा तुम चुप रहो। इमरान खान ने अच्छी खासी जो है ना वो उनका जो है वो हाइपर हो गया और सबके सामने उनको ये लगा लोगों को कि ये अब जो है वो खावर मानिका के कनपट्टी के ऊपर एक मुक्का इमरान खान की तरफ से आएगा। अब हुआ ये कि वो उन्होंने कहा कि यार ये मेरा वकील है, मैं अपने जज के साथ बात करूं, अपने वकील के साथ बात करूं, तुम्हारी कोई जुर्रत ना हो बात करने की, तुम किस तरह बात कर सकते हो? अब खावर मानिका जो है वो रोता रहा वहां पे और 2-3 दफा रोया। बहुत सारी लंबी कहानी है, बहुत सारे रिपोर्टर्स का मैंने देखा। किस्सा मुख्तसर के खावर मानिका माफिया भी मांग रहा है और दूसरी तरफ उन पर गंद भी उछाल रहा है। अब जो इमरान खान की बहन है अलीमा खान, उससे खावर मानिका ने माफी मांगी कि मैं माफी चाहता हूं आपके साथ ये जो हो रहा है। तो खावर मानिका को उन्होंने जवाब दिया इमरान खान की बहन ने कि जो कुछ तुमने कह दिया इसके बाद माफी तो नहीं बनती। अब खावर मानिका ने कहा कि ये आपकी नस्ल गंदी है, आपकी नस्ल नहीं है सारा कुछ किया। अब एक तरफ से माफिया मांगना, दूसरी तरफ से इस तरह की गंदी बात करनी। और खावर मानिका से बुशरा बीबी ने भी कल पहली दफा निकाह के बाद हम कलाम हुई। वो कहती हैं कि तुम्हें 6 साल पहले ये सारा कुछ याद नहीं था जो आज तुम्हें याद है, आज तुम्हें याद आया है। और यहां पे ये भी बात हुई कि जब तुम अरेस्ट हुए, वकील ने उससे कहा खावर मानिका से, इमरान खान के वकील ने जिरा करते हुए कि जब तुम अरेस्ट हुए उससे पहले तो तुम्हारे पास कोई बात नहीं थी, बल्कि ये बयान मैंने खुद सुना था कि खावर मानिका ने कहा कि ये बड़ी पाकबाज और बड़ी बाहया औरत है, दुनिया में इस तरह की कोई औरत नहीं है। अपनी बीवी बुशरा बीबी के बारे में इस तरह की बात उसने की थी। लेकिन आज वो उसको इमरान खान के साथ उसके ताल्लुकात सही नहीं थे, नाजायज थे और इमरान खान जो है वो उसको 1000 रुपया दे के समोसे मंगवाता था और कहता था कि जी दूर चले जाओ। इस तरह की घटिया बातें, इस तरह के नामुनासिब इल्जामात, ये ऐसा होना नहीं चाहिए था। बहरहाल ये फैसला हो चुका है कि इमरान खान को इस केस में भी सजा देनी है। 24 साल पहले साइफर केस में सजा हुई क्योंकि ये रिटर्न फैसले में आई ये बात, और उसके बाद 14 साल और इसमें पता नहीं कौन सी सजा देनी है। बहरहाल हमारी अखलाकियात तबाह बर्बाद हो गई हैं इमरान खान के मामले में। हम इस निजाम की तमाम देखने सुनने वालों को अल्लाह आसानियां दे और आसानियां तकसीम करने की तौफीक भी दे। दुआ ये करें कि अल्लाह ताला आपको हक और सच के साथ खड़ा होने की तौफीक दे, जो कि इस टाइम इमरान खान है। अपने आसपास दोस्तों रिश्तेदारों का ख्याल रखें, अपने फलस्तीनी भाइयों के लिए भी दुआ करें और हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।